أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة والحكمة إن الله يعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صلوات الله. پروردگار عالم سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی جانب دعوت دو، بالحکمہ والموعظہ، نصیحت اور حکمت کے ساتھ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جب ان کے ساتھ مجادلہ، مباحثہ، ڈیبیٹ یا کوئی ڈسکشن کرو تو وہ نرمی کے ساتھ کرو، پولائٹنس کے ساتھ کرو. اور پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، جان لو کہ جو شخص ہدایت پر نہیں ہے، ضلالت پر ہے، گمراہی پر ہے، ڈسگائیڈ ہوا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسی طرح جس کو ہدایت مل چکی ہے اس کے بارے میں بھی خدا جانتا ہے. بس اسلام کس چیز کا نام ہے؟ وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، اپنے رب کے راستے کی جانب دوسروں کو دعوت دینے کا. اسلام اگر صرف ایک ایسا دین ہوتا کہ میرے تک حق پہنچ گیا ہے اور میں اس کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، یہی کافی ہے، اگر رسول اللہ نے یہی کیا ہوتا، صرف سامنے والے کو بتاتے اور دوسروں کو باہر سے دعوت نہ دیتے، تو اسلام مکے کے اندر رہنے والا ایک دین ہو جاتا، کبھی بھی وہ مکے سے باہر نہ نکلتا. لیکن یہ اسلام کی اپروچ، یہ آئیڈیالوجی ایسی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دوسرے عقائد، دوسرے فیتھ، دوسری آئیڈیالوجیز کو بھی اپنی جانب دعوت دو، دوسرے ادیان کو بھی اپنی طرف بلاؤ. یہی وجہ ہے کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں تنہا نہتا محمد سب سے بڑی پاور بن کر آیا. یہی وجہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجنا اجمعین. یہی وجہ ہے کہ جب رحلت رسول اللہ ہوئی تو اس کے بعد امیر المؤمنین نے کیا فرمایا؟ سلونی، مجھ سے سوال کرو، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور پھر اس کے بعد سید الشہداء نے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان مینارہ نور، چراغ ہدایت، مصباح الہدا ہوں، تم چاہو تو مجھ سے روشنی لے سکتے ہو. اور یہاں تک کہ آج کا دن تک اسلام دوسروں کو دعوت دینے کا نام ہے، دوسروں کو اپنی جانب بلانے کا نام ہے. اور جب انسان دوسروں کو اپنی جانب بلاتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کو دعوت دو یا دوسروں کو نصیحت کرو. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنی جانب، یا پھر موعظہ حسنہ کرو. اور یہ موعظہ اور حسنہ کیسے ہونا چاہیے؟ یہ دعوت کس طرح ہونی چاہیے؟ جادلہم باللتی ہی احسن، پولائٹنس کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم دعوت اور موعظت ان دو چیزوں کو لیتے ہیں، چاہے میرا جیسا انسان جو پاکستان میں رہتا ہے یا آپ جیسے لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، ہر ایک کو ڈیفرنٹ سیکس یا ڈیفرنٹ ریلیجنز کا سامنا رہتا ہے. ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، ڈفرینٹ عقائد کے لوگ ہیں. اور اگر آپ اس سے باہر نکل کر آئیں، مسالک سے باہر نکل کر آئیں، تو ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے ریلیجن کے اندر، اپنے اپنے دین کے اندر پابند ہیں. بطور مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے عقائد کی جانب ان کو دعوت دیں. دعوت جو دی جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ دوسرا آپ کے ایمان کے اوپر ایمان لے آئے،
آپ کے عقائد کو مان لے. جس طرح آپ اپنے گھر میں کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا, انٹر ہو جائے گا, وہی کھائے گا جو آپ کھائیں گے. دعوت کا مطلب یہ ہے آپ ایمان کی جانب بلائیں. موعظت کا مطلب کیا ہے؟ موعظت ہے کہ آپ سچ پہنچا سکیں کہ آپ کے عقائد ہیں کیا, آپ کے بارے میں جو انحرافات یا غلط باتیں یا جو شائعات کیے جاتے ہیں یا پھر غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, اس کو آپ اوور کم کریں اور اس مجادلے کے ذریعے ایک ایسا ماحول بنائیں کہ تمام لوگ اپنے فیتھ, اپنے بیلیفز کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. اور یہ انٹرفیتھ ڈائیلاگز اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور اس کو جب کرنے کے لیے ہم آتے ہیں کہ ہم انٹرفیتھ کو کس طرح ڈیفائن کریں, کیا ہے. دیکھیے ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں, ایک اہل کتاب جو صاحبان ہدایت رہے ہیں, اور دوسرے ہیں ادیان غیرہ جو اہل کتاب نہیں ہیں, جو کتب الہی پر ایمان نہیں رکھتے. جو اہل کتاب ہیں ان کی ڈیفینیشن پروردگار عالم سورہ حج میں بیان کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا وہادوا والصائبین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. 4 لوگوں کو پروردگار عالم اہل کتاب کہتا ہے. یہ 4 گروہ, 4 گروپس کون سے ہیں؟ پہلا گروپ جن کو خدا کہتا ہے اے ایمان والوں جس تک ہم نے ہدایت پہنچا دی. کن تک ہدایت پہنچا دی؟ صائبین, وہ جو حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے. والمجوس, یہودی جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے. والنصارى, عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے اور ابراہیم کے ماننے والے تھے. وَأَشْرَكُوا, لیکن انہوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, خدا کہتا ہے تمہارے درمیان جو اہل کتاب ہیں جن کے ہدایت پہنچ گئی ہے, جن میں عیسیٰ کے ماننے والے, موسیٰ کے ماننے والے, ابراہیم کے ماننے والے ہیں, ان کے درمیان خدا قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. یہ اہل کتاب ہیں جن کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی ہے. اور دوسرے کون ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں؟ ان کو ہم اگر اصطلاحاً دیکھیں, ان میں اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو اہل کتاب آج بھی ہیں وہ خدا کی ذات میں دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, لیکن وہ جو الا اللہ ہے اس کے اندر آ کر وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو شریک بنا دیتے ہیں. جیسے عیسائی جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ بھی ہے, ابن اللہ بھی ہے اور روح القدس بھی ہے. جیسے یہودی جو ہیں وہ جناب عزیر کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں. لیکن ہمارا یہاں پر خدا کی وحدانیت آ جاتی ہے. ہم اور ان میں اللہ کی وحدانیت کا فرق ہے. ان میں اور غیر اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ یہ کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں, شریک نہیں. کافر, کفر کیا ہوتا ہے؟ نہیں کرنے والا, انکار کرنے والا, جو مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے, جو لا الہ الا اللہ پر نہیں آتا, جو معبود کی ڈیفینیشن ہی اور کرتا ہے. جیسے آتش پرست ہیں, جیسے بت پرست ہیں, جیسے زرتشتی ہیں یا دوسرے ادیان ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ اللہ نہیں ہے جس نے انبیاء کو بھیجا ہے. پھر اس کے بعد ہماری اور اہل کتاب کے اندر کچھ سملیرٹیز ہیں جن پر ہمیں بحث کرتے ہوئے یا انٹرفیتھ ڈائیلاگ کرنے سے پہلے اس بات کو کلیئر کرنا ہوگا کہ ہماری ان کے ساتھ سملیرٹیز کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا ہیں. ہماری ان کے ساتھ جو سملیرٹیز یا اشتراکات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خدائے معبود کو ایک اللہ کو مانتے ہیں. شرک کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. دوسری, وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے پاس موسیٰ ہے, آپ کے پاس محمد ہے. ان کے پاس ابراہیم ہے, آپ کے پاس محمد ہے. ان کے پاس عیسیٰ ہے, آپ کے پاس محمد ہے. وہ اپنے نبی کو مانتے ہیں, ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں, لیکن نبوت پر ان کا عقیدہ ہے. یہ ہمارے اور ان کے درمیان مشترک چیز ہے. فرق, بحث کہاں پر آ جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی خاتم الانبیاء ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اور ان کے ہاں اس کا کانسیپٹ مختلف ہو جاتا ہے. تیسری سملیرٹی یہ ہے کہ وہ بھی قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ہم بھی قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جتنے اہل کتاب ہیں وہ جانے مانے یا نہ مانے, کتب الہیہ کے اندر قیامت کا تذکرہ واضح موجود ہے جس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے میں اور ان میں فرق کہاں آ جاتا ہے؟ احوال قیامت
اور معیارات قیامت میں کہ قیامت آئے گی کیسے، قیامت میں سوال جواب کون ہوگا، قیامت کے دن کس کے پاس اتھارٹی ہوگی، کون فیصلہ کرے گا، کن بنیادوں پر فیصلہ ہوگا، جنتی کون ہوگا، جہنمی کون ہوگا. یہاں آ کر ہماری اور ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اہل کتاب سے نکل کر ادیان غیرہ میں آئیں تو وہاں ہماری ان سے پہلی بطور شیعہ اثنا عشری آپ کو فرش اعضاء کی زینت بننے کے بعد اگر کوئی ادیان غیرہ جو اہل کتاب نہیں ہے اس سے کبھی کسی چیز پر مجادلہ نہ کریں. اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے توحید پر، خدا کی وحدانیت پر، وجود توحید پر. اہل بیت نے جب زندیقیوں سے، ایتھیسٹ سے مجادلہ کیا ہے تو توحید پر کیا ہے. جس طرح کہتے ہیں بازار بغداد میں ایک ایتھیسٹ آیا اور اس نے اعلان کیا، کہنے لگا کہ ہم نے یہ سنا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. اگر اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ہوں گی. اگر اس کی آنکھیں ہیں تو اس کا چہرہ ہوگا، اور اگر اس کا چہرہ ہے تو اس چہرے کی کوئی سمت یا کوئی ڈائریکشن ہوگی، اور اگر اس کی کوئی ڈائریکشن ہے تو وہ ایک جانب دیکھتا ہوگا. اور جب وہ ایک جانب ان کا معبود دیکھتا ہے یا ان کا رب دیکھتا ہے تو دوسری جانب وہ کیسے دیکھتا ہے؟ جب زندیقی نے بازار میں یہ اعلان کیا تو بہت سارے مسلمان سوچنے لگے واللہ خدا اگر دائیں جانب دیکھتا ہے تو بائیں کی خبر کیسے رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مسلمان اپنے رب کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے ثبوت کے لیے کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی خالق ہے. اگر ہر چیز کا کوئی خالق ہے اور کوئی بھی چیز بغیر خالق کے، بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی تو ان کے رب کا خالق کون ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو کون وجود میں لے کر آیا ہے؟ وہ عدم سے ہستی میں کیسے آیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ لا سنۃ ولا نوم، اس خدا کو نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی جمائی آتی ہے، اور نہ ہی وہ کبھی سوتا ہے. اگر وہ ہر وقت جاگ رہا ہے تو کیا کوئی مسلمان مجھے بتائے گا اس وقت ان کا معبود، ان کا رب کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں بازار بغداد تھا اور ایک ایتھیسٹ تھا، ایک ایسا شخص تھا جو کسی رب کو، کسی دین کو نہیں مانتا تھا. جب اس نے یہ 3 سوال کیے ہر جگہ خاموشی ہو گئی. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، آپ کا سن مبارک اس وقت صرف 11 سال تھا. دیکھیے 11 سال کا میرا مولا اس زندیقی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. آپ نے اس سے سوال کیا اور کہا اے شخص مجھے بتا کیا کبھی تو نے موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. سوال کیا، کہا مجھے بتا جب موم بتی جلتی ہے تو اس کی روشنی کس جانب زیادہ ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہر جانب برابر ہوتی ہے. فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی رخ کرو ہر جانب چہرہ الہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، وہ ہمیں ہما جانب دیکھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہا اے زندیقی کیا تجھے 10 تک گنتی آتی ہے؟ اس نے 10 تک گنتی سنائی. جب اس نے 10 تک گنتی سنا لی تو کہا اب بیکورڈ اس کو سناؤ، الٹی گنتی سناؤ. اس نے الٹی گنتی سنائی کہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. پھر امام نے کہا مجھے بتا اب تو نے الٹی گنتی جو سنائی ہے ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ اس نے کہا ایک کے بعد کچھ بھی نہیں آتا، سب کچھ ایک سے شروع ہوتا ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے. فرمایا اسی طرح وہ خالق کل شیء ہے، وہ اول ہے، وہ ابتدا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. جب عدد کے اندر، جب نمبرز کے اندر تم اس فارمولا کو مانتے ہو کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو کونین کے اندر، 2 جہان کے اندر یہ بات ماننا تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے کہ اس ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے؟ اس سے پہلے اگر کچھ ہے تو صفر، زیرو، ہستی، عدم، ہیچ، وہی ہے جو ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے. پھر امام نے فرمایا تو جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت میرا رب کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت میرا رب بازار بغداد میں 11 سال کے بچے سے ایک شیخ کو ہدایت دے رہا ہے. جو کچھ کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. میری یہ توانائی جو میں تجھے جواب دے رہا ہوں میرے معبود کی جانب سے ہے. لہٰذا جب کوئی غیر ادیان سے، جو کتب الہی سے نہ ہو، اس کے سامنے جو اہل بیت نے پہلا ڈائلاگ کیا ہے یا پہلا ٹاپک اپنے ڈائلاگ کا بنایا وہ توحید ہے. اور اس کے بعد جس چیز کا ہمیں سب سے زیادہ سامنا رہتا ہے وہ انٹرفیتھ
ان کے ساتھ جو اہل الکتاب ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، جس کے لیے ہمیں خوبصورت ترین مثال ملتی ہے اس ہستی کی جس کو شر نے یا باطل نے اپنے دربار میں بٹھایا اور ایسے بٹھایا کہ عنوان اپنا دے دیا۔ ہارون الرشید نے میرے اور آپ کے میرے اور آپ کے 8ویں امام ضامن آہو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہم صلی علی اپنے دربار میں اپنا ولی عہد بنا کر بٹھایا، اور ہم سب جانتے ہیں ولی عہد بنانے کا مقصد جو تھا وہ ایک سیاسی، ایک پولیٹیکل اقدام تھا۔ لوگوں کو یہ امپیکٹ دینا چاہ رہا تھا کہ میں امام سے محبت کرتا ہوں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے۔ جب ہر طرح سے امام کو رسوا کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گیا، تو اس نے کہا کہ تمام اہل کتاب، جتنے بھی علماء دانش مند ہیں، ان سب سکولرز کو جمع کیا جائے اور ان سے کہو کہ ان کے پاس اتنی مدت ہے، اتنا عرصہ ہے، اس عرصے میں اچھے سے سوال تیار کریں، اور پھر ہم ان کا مناظرہ امام علی ابن رضا سے کروائیں گے۔ جب یہ بات کی گئی، بہت سارے دانشور، بہت سارے علماء، مفکرین، اکابرین جمع ہوئے اس کے دربار میں۔ جب جمع ہوئے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ امام رضا کو دعوت دو۔ کہتے ہیں کہ جو مأمون الرشید کا غلام تھا، جب وہ امام رضا کے پاس آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ امام نے اس سے سوال کیا اور کہا کیا ماجرا ہے، بہت گھبرائے ہوئے لگتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی ہے، بہت سارے لوگوں کو تیاری کا وقت دیا گیا تھا، آپ سے اس بات کو صیغہ راز میں رکھا گیا، آج وہ لوگ آپ کے خلاف بہت ساری تیاری کر کے آئے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آج آپ کسی امتحان میں نہ پڑ جائیں۔ میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم یہ گھبراہٹ جو تمہارے چہرے پر ہے بہت جلد دیکھو گے کہ ہارون الرشید کے چہرے پر منتقل ہو جائے گی، مأمون الرشید کے چہرے پر منتقل ہو جائے گی۔ اور پھر امام اس دربار میں جہاں پر دوسرے اکابرین اہل فکر آئے بیٹھے تھے وہاں تشریف لائے۔ جب امام تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ امام کے سامنے سب سے پہلے ایک شخص نے بڑھ کر کہا کہ ہم بہت سارے لوگ ہیں، ہمارا علم بہت زیادہ ہے، اگر ہم سب آپ سے سوال کریں تو بہت دیر ہو جائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کریں۔ امام نے کہا اگر تم چاہتے ہو میں تم سے سوال کروں تو میں تم سے سوال کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا جس طرح ہمارے ہاں جو سب سے بڑی آپ کہیں کہ اسلامک اتھارٹی یا سب سے بڑی فگر ہوتی ہے وہ مرجع یا مجتہد ہوتا ہے، عیسائیوں میں رأس الجالوت ہوتا ہے، جو سب سے بڑا مرجع، سب سے بڑا عالم یا سب سے بڑی اتھارٹی۔ رأس الجالوت اس محفل کی عیسائیوں کی جانب سے صدارت کر رہا تھا۔ امام نے اس سے کہا کہ میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کیا تمہارا ایمان حضرت عیسیٰ پر کامل ہے؟ کہا بے شک کامل ہے۔ آپ نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ کے اوپر خود بھی ایمان رکھتا ہوں، انہیں معصوم عن الخطا سمجھتا ہوں، وہ صاحب کتاب ہیں اور انہوں نے وہ معجزات دکھائے جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی انجام نہیں دے سکا۔ البتہ مجھے حضرت عیسیٰ سے ایک شکایت ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے۔ جتنے بھی لوگ تھے ناراض ہوئے، رأس الجالوت غضبناک ہوا، کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ نے بہت بڑی تہمت لگائی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے؟ وہ ساری رات جاگتے تھے، نماز رکھتے تھے، ان کے دن اور روز اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جب انہوں نے عبادت نہ کی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ عبادت کرتے تھے تو وہ کیسے ابن اللہ معبود ہو سکتے ہیں جبکہ تم خود ان کی عبادت کی گواہی دے رہے ہو؟ وہ معبود نہیں ہو سکتا، ان کی عبادت خود گواہ ہے اس بات پر کہ وہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کی عیسیٰ عبادت کرتے ہیں ہم اسے وحدہ لا شریک تصور کرتے ہیں، نہ کوئی روح القدس ہے اور نہ ہی کوئی ابن اللہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر مأمون الرشید کروٹیں بدلنے لگا، اور اس نے اسقف اعظم جو یہودیوں کا سب سے بڑا
مرجع یا مجتہد یا اتھارٹی فگر تھی، اس سے کہا اے اسقف اعظم اب آپ کی باری ہے۔ اسقف نے تکبر سے کہا، اسقف اعظم نے، کہ ہم اتنے سارے ہیں، کون کون کیا کیا سوال کرے گا، اگر یہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیں یہ سوال کریں، ہم اپنی حقانیت کو ان پر ثابت کریں گے۔ میرے مولا نے فرمایا میرا تم سے صرف اتنا سوال ہے کہ تم حضرت موسیٰ تک، آپ سب یہ بات جانتے ہوں گے کہ وہ حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان کی شرط کیا ہے؟ حضرت آدم پر جو ایمان لائے، اگر وہ اپنا ایمان کامل کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے لازم تھا کہ وہ حضرت شیس پر بھی ایمان لاتے۔ یا اگر میں آخری مثال دوں، رسول اللہ سے پہلے جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ، اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کی ہدایت پر باقی رہنا چاہتے تھے تو ان کے لیے لازمی کیا تھا کہ عیسیٰ کے بعد جو نبی آیا ہے اس پر ایمان لے کر آئیں، جس طرح ہم ایک امام کے بعد دوسرے امام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنا دین موسیٰ پر روک دیا، وہ موسیٰ کے بعد کے انبیاء کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ امام نے اس جانب اشارہ کیا، فرمایا کہ تم موسیٰ کے بعد کسی نبی کو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اس کے بعد کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ امام نے سوال کیا نبی کی تمہارے سامنے نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ معجزے دکھاتا ہے، جو معجزے حضرت موسیٰ نے دکھائے اس کے بعد کسی دوسرے نے نہیں دکھائے۔ امام نے فرمایا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کور و برس کو شفا دیتے تھے، زمین سے خاک اٹھاتے تھے اور اس میں روح پھونک دیتے تھے، اور وہ جس میں روح پھونکتے تھے وہ ہوا میں اڑنے لگتا تھا، پرندہ بن جاتا تھا۔ کیسے کہتے ہو؟ میرے اپنے جد خاتم الانبیاء چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں۔ کہنے لگا یہ تو کہی سنی باتیں ہیں، کسی نے دیکھی تھوڑی۔ امام نے سوال کیا کیا تم نے دیکھی ہیں جو معجزے حضرت موسیٰ نے انجام دیے ہیں؟ کہنے لگا دیکھی نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی مستند کتاب توریت میں ان کو پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں دربار میں کس آرڈر میں بیٹھا کرتے ہیں۔ امام اپنی مسند پر تھے۔ امام نے کہا اے اسقف اعظم کیا تیرے پاس تیری تورات موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے۔ فرمایا اسے کھول، جو تیرے سامنے آئے اسے پڑھنا شروع کر دے۔ اسقف اعظم نے یک دفعہ اسے کھولا۔ جب اس نے اسے کھولا تو امام نے فرمایا کتاب توریت تمہارے سامنے کھلی پڑی ہے، تم اس پر نظر رکھو، میں اپنی مسند سے ہلوں گا نہیں اور اس کی قراءت کروں گا۔ حیران ہوا، کہنے لگا اگر یہ کمال کر سکتے ہیں، یہ غیب کا علم اگر آپ کے پاس ہے تو کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا دیکھ تیری تورات کے صفحے پر لکھ رکھا ہے کہ تمہارے رب نے سب سے پہلے جس کے اوپر اپنی تجلی ظاہر کی، اس کے لیے جو مقام اللہ نے قرار دیا وہ کوہ طور تھا۔ اسقف نے کہا ایسا ہی ہے، اس میں یہی لکھا ہے۔ فرمایا مجھے بتاؤ کوہ طور پر کس پر وحی اتری؟ تمام یہودیوں نے کہا حضرت موسیٰ پر۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اگلی لائن پڑھو جس میں اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی تجلی کو ظاہر کیا کوہ سعیر پر۔ اسقف اعظم نے کہا ایسا ہی لکھا ہے۔ امام نے سوال کیا بتاؤ کوہ سعیر پر کس پر وحی نازل ہوئی؟ یہودی خاموش ہوئے، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ پر۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا اگلی لائن پڑھو جس میں لکھا ہوا ہے ہم نے آخری دفعہ اپنی وحی کو کوہ فاران پر اتارا۔ مجھے بتاؤ کون ہے جس کے اوپر کوہ فاران پر وحی اتری تھی؟ اسقف خاموش ہوا، جالوت خاموش ہوا، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آپ نے فرمایا مکے کی پہاڑیوں کے سلسلے کو کوہ فاران کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا روئے ارض پر کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ مکے کی پہاڑیوں پر مجھ پر وحی اتری سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے ان کے اور کوئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔
بس وہ مقام تھا جہاں پر امام نے فرمایا کوہ فاران پر جو آخری وحی اللہ کی جانب سے اتری ہے وہ تنہا میرے رسول کی ذات کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اے اسقف اعظم آگے پڑھ، اللہ کیا لکھتا ہے، ہم نے موسیٰ کے لیے 12 نقیب 12 جانشین قرار دیے، اور اسی طرح ہم اپنے آخری نمائندے کے لیے بھی 12 نقیب اور 12 جانشین 12 وزیر قرار دیں گے۔ پھر امام نے فرمایا اے اسقف دیکھ، آخری نبی کے اوپر جو 12 نقیب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے 8واں تیرے سامنے ہے۔ وہ مقام تھا جہاں پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا کا وہ پلانڈ مناظرہ تھا جو امام کو رسوا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن امام نے اس کی کایا پلٹ دی۔ اسقف اعظم اپنی جگہ سے اٹھا، توریت کو کھول کر کہنے لگا، ہم جانتے ہیں توریت عبرانی زبان میں ہے، کہا کہ عبرانی زبان کا اس سے بہتر قاری میں نے نہیں دیکھا جیسا یہ ہے، بے شک یہ اس کتاب کا ویسے ہی علم رکھتا ہے جیسے موسیٰ رکھتے تھے، اور اس کتاب کی اسرار کو ویسے ہی جانتا ہے جیسے ہمارے نبی موسیٰ رکھتے تھے۔ میرا ایک سوال ہے، اے ضامن آہو، اے 8ویں نقیب محمد، آپ پر ایمان کیسے لاتے ہیں، آپ کے دین کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ وہ مقام تھا جہاں پر دنیا نے دیکھا کہ اگر جادلہم باللتی ہی احسن، پولائٹنس کے ساتھ، علم کے ساتھ، فہم کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ اگر علم الہی کو رکھا جائے تو کیا اسقف اعظم ہو، کیا راس الجالود ہو، مامون الرشید کے دربار میں ایمان کی جانب آ جاتا ہے۔ اور یہ ہے وہ انٹرفیت ڈائلاگ جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو جب کہا جاتا ہے وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، اللہ کے راستے کی جانب دوسروں کو بلاؤ، تو آپ کا فریضہ کیا ہے؟ معراج ہے یہ مومن کی کہ جب وہ کسی دوسرے کو حق کی جانب دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صاحبان علم تھے، یہ علم رکھنے والے تھے، توریت اور زبور کھولتے تھے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ اسلام کس حد تک دعوت کا متلاشی ہے؟ آپ نے سن رکھا ہوگا حبشی غلام کا تذکرہ جس کا نام وحشی تھا، جو ہندا کا غلام تھا، جس کا سب سے بڑا گناہ یا سب سے بڑا ظلم یا سب سے بڑا سانحہ جو اس نے اسلام پر کیا وہ یہ تھا کہ اس نے جناب حمزہ جو رسول خدا کے چچا تھے ان کی جان لی۔ اور رسول خدا اتنے غمزدہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ان کی جان لی ہے اس کے بدلے، اس کا ہم 70 خونوں کے بدلے میں اس سے انتقام لیں گے۔ لیکن دیکھیے رسول اللہ نے خون حمزہ کا جواب کیسے دیا۔ آپ نے اس وحشی کو، اس حبشی غلام کو دعوت اسلام دی، آپ نے اسے اپنی جانب بلایا۔ کتنی بڑی کر دی ہے نبی نے ہماری ذمہ داری۔ جو سب سے بڑا زخم دینے والا ہے اسی کو ہی سب سے خوبصورتی سے اپنی جانب بلایا، اور اس سے کیسا ڈائلاگ کیا، اس سے آپ نے کس طرح کی بات کی، اسے کس طرح سے دین کی جانب بلایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام نے جب رسول اللہ نے جب وحشی غلام سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ تو اس نے کہا میں کیسے اسلام لا سکتا ہوں، میں نے تو زنا بھی کیا ہے، شرک بھی کیا، قتل نفس بھی کیا ہے، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں جو محمد کے دین میں کسی طرح سے ہے، محمد آپ کے دین میں کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَيُبَدِّلُ اللَّهُ حَسَنَاتِهِمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ، کہ جو شخص ایمان لے آئے، توبہ کر لے اور عمل صالح انجام دے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ جب وحشی نے، اس غلام نے یہ سنا، کہنے لگا کہ میں ایمان لاؤں، توبہ کروں اور پھر عمل صالح کروں، یہ شرائط بہت سخت ہیں، جو کنڈیشنز دی گئی ہیں ان کے اوپر میں عمل نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ نے اس کے جواب میں اس سے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ اللَّهُ مِن دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کے سوا جو گناہ ہو اس کو معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کا چاہے، جس کا جو گناہ اللہ چاہے معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔
جب وحشی نے یہ سنا تو کہنے لگا اے محمد آپ کہتے ہیں لمن یشاء، جس کا چاہے، مجھے کیا پتا اللہ میرا گناہ معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں، میں اس میں ہوں یا نہیں۔ دیکھیے دعوت اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم سورہ زمر میں کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تُقْنِطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اے لوگوں جن سے گناہ ہوا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ مقام تھا جہاں پر وحشی غلام جیسا قسی القلب اور سخت دل بڑا گناہ گار بھی اسلام کے دائرے میں آیا۔ لہٰذا اسلام کتنی خوبصورتی سے بین المسالک اور بین المذاہب انسان کو لے کر آتا ہے، یہ ہمارے اور جو اہل کتاب ہیں ان کے درمیان۔ اس کے بعد مقام آتا ہے بین المسالک، جو مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بھی کبھی انٹرفیتھ ڈائیلاگ یا مناظرے یا مشاجرے کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات جو میں یہاں واضح کرتی چلوں، اکثر اہل تسنن و اہل تشیع میں ان باتوں پر بحث ہوتی ہے جو اختلاف ہی نہیں ہے، جو اختلاف ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پر، کہ شیعہ تو 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اہل تسنن جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ کیوں یہ بحث نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کی تشیع میں گنجائش ہے کہ 5 وقت پڑھیں، تسنن میں گنجائش ہے کہ وہ 3 وقت پڑھیں۔ تو جب یہ بات کسی طرح سے مختلف ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بحث کی جائے؟ یقیناً یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے مسائل جن میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، اس کو شیعہ اور سنی کا فرق سمجھا جاتا ہے، جبکہ شافعی مسلک جو اہل تسنن کا مسلک ہے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ جو یمن والے ہیں جن کے لیے ہم بہت دعا گو رہتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ سنی ہیں، اہل تسنن ہیں، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ شیعہ نہیں۔ یہ ڈیبیٹ کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے، یہ شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، یہ اسلام کی بحث ہے، جو شیعوں کے درمیان بھی ہے اور سنیوں کے درمیان بھی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے عنوانات پر بحث لا حاصل۔ کون سی بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں واقعتاً ایک ہیلدی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم جانتے ہیں ہمارے لیے اصول دین 5 ہیں۔ توحید، کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہر شخص ہر انسان جو کلمہ توحید کہتا ہے اس وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے۔ دوسری چیز نبوت، ہم خاتم الانبیاء پر یقین رکھتے ہیں اور ختم نبوت کے قائل ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ تیسری چیز اوصاف الہی جو عدالت میں ہیں، اوصاف الہی میں ہمارے اور کسی بھی مسلمان کے درمیان کوئی فرق، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ چوتھی چیز قیامت۔ قیامت ایک ایسا برہان، ایسی دلیل ہے جو قرآن میں اتنی ذکر ہوئی ہے، جس میں شیعہ اور سنی یا مسالک کے درمیان، سیکٹس کے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ آخری چیز رہ جاتی ہے جو ہے امامت، جس میں تشیع اور تسنن کے درمیان ڈیبیٹ آتی ہے، جو آپ کے اصول دین کا حصہ ہے، آپ کے فنڈامنٹل پرنسپلز میں سے، جو آپ کو پتہ ہونا لازمی، اور جس پر آپ کا دلیل و برہان ایسا ہو فَبُہِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو بھی اس کا انکار کرنے والا ہے وہ مبہوت و لاجواب ہو جائے۔ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ یزید ہی کے نسل میں سے ایک شخص تھا جس کا نام عمر ابن عبدالعزیز تھا، جو عاشق اہل بیت تھا، ولایت امیر المؤمنین کو ماننے والا تھا، آپ کی امامت کا قائل تھا، اور اللہ نے اسے حکومت بھی دی۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کو حکومت ملی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس کی حکومت کا جب پہلا دن آیا تو اس سے پہلے اس نے اپنے ایک عیسائی، اپنے ایک مسیحی دوست کو بلایا اور اس سے کہا کل میں مسند پر پہلی دفعہ جا کر بیٹھوں گا، اور جب تم مسند پر مجھے بیٹھے ہوئے دیکھنا تو پہلا سوال تم مجھ سے کرو گے، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ اے عمر ابن عبدالعزیز، میں تمہاری بیٹی کی خواستگاری کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، رشتہ لے کر آیا ہوں، تم اپنی بیٹی کا عقد میرے بیٹے سے کرو۔ یہ بات طے ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، مسیحی ہوں، کل تمہارے دربار کے پہلے دن اور تم سے یہ سوال کروں گا۔ اگلے دن دربار سجا،
عمر ابن عبدالعزیز اپنی مسند پر بیٹھا، مسیحی طبیب آیا، اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ جب اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو اس وقت عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا اور کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس طبیب نے پوچھا اور کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا اور کہا کیونکہ تم عیسائی ہو اور میں مسلمان ہوں، مسلمان لڑکی عیسائی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس طبیب نے جواب میں کہا کیوں ایسا نہیں ہو سکتا جبکہ تمہارے رسول نے اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کو دے دی تھی جو مسلمان نہیں تھا۔ جیسے ہی اس عیسائی نے یہ کہا تو شام کے دربار میں خلیفہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وزیر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے شخص یہ تو نے کیسی بات کر لی، علی کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہ ہو؟ وہ تو اول المسلمین ہیں، دو قبلوں کی جانب رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے، وہ نور المجاہدین ہیں، صف اول کے مجاہد ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے کیا کسی اور نے نہیں کیا، یہ بات تم نے بہت بڑی کر دی۔ جیسے ہی وہ لوگ جو ایک صدی یعنی تقریباً 80 سال سے امیر المؤمنین کو ناسزا کہتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، خود یہ کہنے لگے کہ علی اول المسلمین اور نور المجاہدین اور یعصوب الدین ہیں، تو عمر ابن عبدالعزیز اٹھا اور کہنے لگا اگر مانتے ہو کہ علی رسول خدا کے اوپر ایمان لانے والے پہلے مسلمان ہیں، بڑے مجاہد ہیں، دو قبلوں کے جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، تو کیوں انہیں ناسزا کہتے ہو؟ کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے؟ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مبہوت و لاجواب ہوئے وہ جو انکار کرتے تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہی۔ اور پھر اس کے بعد ہشام ابن حکم وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مناظر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صلی آپ کا دست راست تھا، اور وہ انٹرفیتھ ڈائیلاگز میں اتنا ماہر اور اتنا جمع ہوا تھا کہ امام نے اس سے فرمایا کہ اے ہشام ابن حکم، جب تم کسی سے کلام کرتے ہو تو روح القدس تمہاری ہمراہی کرتے ہیں، روح القدس ملائکہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ہشام ابن حکم نے کیا، روایت ہے کہ حج کے ایام تھے، مکے میں تمام مسلمان جمع تھے، ایک شخص جو شامی تھا، شامی جو ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جو امیر المؤمنین کی ولایت کے انکاری ہیں، اور جو امیر المؤمنین کی ولایت کا انکار کرتا ہو اس کے معاون اور اس کے ساتھی ہیں۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اللہم صلی اللہ محمد آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ اے جعفر صادق، آپ اپنی خلافت یا اپنی امامت پر نعوذ باللہ گھمنڈ کرتے ہیں، اور اس کا سلسلہ اپنے آپ کو امام بنانے کے لیے آپ نے علی کو امام بنا دیا، نعوذ باللہ، اور جب میں علی کی امامت کا قائل نہیں تو میں آپ کی امامت کا بھی قائل نہیں ہو سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ مجھے کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی حجت دیں۔ امام نے فرمایا میرے غلام ہشام ابن حکم سے بات کرو۔ یہ شامی ہشام ابن حکم کے پاس آیا۔ ہشام ابن حکم نے جب اس شامی کو دیکھا تو کہا میں تم سے چند باتیں پوچھتا ہوں، تم اس کا اگر مجھے سیر حاصل جواب دے سکو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ ایام حج ہیں، شامی ہیں جو ولایت امیر المؤمنین اور امامت امام جعفر صادق کو قبول نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور دوسری جانب ہشام ابن حکم ہے جو امام کا ناصر اور ان کا علم میں ان کا سپاہی ہے۔ جناب ہشام نے اس شامی سے سوال کیا اور کہا مجھے بتا، کیا انسان اپنے لیے خیر و سعادت کا زیادہ طلبگار ہوتا ہے یا اللہ انسان کو زیادہ خیر و سعادت فراہم کرتا ہے؟ شامی نے کہا یقینی سی بات ہے، اللہ انسان کے لیے خیر، سعادت اور ہر چیز فراہم کرتا ہے، انسان اپنے لیے اتنا نہیں کرتا جتنا اللہ بندے کے لیے کرتا ہے۔ ہشام نے پوچھا مجھے بتا، اللہ نے جو سب سے بڑی نیکی انسان کے حق میں کی ہے وہ کیا ہے؟ اس شامی نے کہا کہ اللہ کی جانب سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل دی، پھر اس کے بعد اس نے انسان کو تمیز اور ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈالی، پھر اس نے انسان کے لیے ایک ضابطۂ حیات قوانین اتارے، پھر اس نے مسلمانوں کے اوپر کتاب اتاری، اور اس کتاب کے بعد اس نے انسان کے لیے تا قیام قیامت ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ جناب ہشام نے کہا کہ یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے، جو حجت ہمارے اوپر ہے،
اس حجت کو ہم اپنے سامنے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا قرآن و سنت کی شکل میں. قرآن ہمارے لیے حجت ہے، سنت ہمارے لیے حجت ہے. اس نے کہا، جناب حشام نے سوال کیا اور کہا کیا قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ ہمارے تمام اختلافات کو رفع کر دے، دور کر دے اور ہم سب یونائٹ ہو جائیں؟ اس نے کہا ہاں کافی ہے. کہا اگر کافی ہے تو تم شام سے یہاں کس لیے آئے ہو مجھ سے مجادلہ کرنے کے لیے؟ پھر ہمیں ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے تھا، پھر ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تم امام کے اوپر ایمان لے آتے یا میں تمہارے خلیفہ کو خلیفہ مان لیتا. ہمارے درمیان جو اختلاف ہے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب مجھے بتاؤ تمہارے لیے قرآن و سنت کافی ہے بطور حجت؟ شامی خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا. لوگوں نے پوچھا اور کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہتا ہے اگر میں کہوں قرآن میرے لیے حجت نہیں ہے، اور حجت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، تو یقینی سی بات ہے میری بات رد ہو جاتی ہے. اور اگر میں کہوں کہ قرآن و سنت حجت ہے اور اس سے تمام اختلافات دور ہو جاتے ہیں، تو میرا یہاں آنا خود ثابت ہے کہ ابھی ہمارے درمیان بہت ساری باتیں موجود ہیں جو حل نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا میں اس کا کیا جواب دوں، میں کیا کہوں. جب یہ خاموش ہو گیا تو امام نے فرمایا جو سوال حشام نے تم سے کیے ہیں تم یہی سوال حشام سے کر لو، شاید وہ بھی لاجواب ہو جائے، شاید وہ بھی جواب نہ دے سکے اور تم کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ. اس نے وہی سوال ریپیٹ کیے یہاں تک کہ یہ حجت پر پہنچا، اور اس نے کہا مجھے بتا تمہارے لیے حجت کیا ہے؟ تو جناب حشام نے سوال کے جواب میں سوال کیا اور کہا مجھے بتا کس حجت کی بات کرتا ہے، رسول کے زمانے کی حجت یا آج کے زمانے کی حجت؟ تو اس نے کہا رسول کے زمانے میں تو حجت نہیں چاہیے، رسول خود حجت ہیں. رسول کے بعد کی حجت کون ہے؟ اس نے کہا رسول کے بعد کی حجت وہ ہے جو قرآن کا بھی علم رکھے، جو توریت و زبور کا بھی علم رکھے، جو گزشتہ اور آئندہ کا بھی علم رکھے، جو حاضر و غائب کو جانتا ہو، جو ما یکون الی یوم القیامہ کا علم رکھتا ہو، اور جس کے اندر رسول اللہ کا خون ہو، جو مباہلہ کے میدان کے فاتحین کا خون اپنے رگوں میں رکھتا ہو، جس کا قول قول صدق ہو. وہ میرا امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. جو تمہارے سامنے اس وقت موجود ہیں. وہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں کہ جو تم نے ان کے علم کے اوپر بات کی ہے میں انہی سے ہی سوال کروں، کوئی ایسا جس سے ان کا علم ثابت ہو جائے. شامی سوچنے لگا. ابھی وہ سوچ رہا تھا، امام مسکرائے، امام فرمائے میں جانتا ہوں تیرے دل میں کیا خیال ہے جو کروٹیں لے رہا ہے. تو مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ میرا روداد سفر کیسا رہا. میں تمہیں تمہارا روداد سفر بتاتا ہوں، اور پھر امام نے اس کے سفر میں پیش آنے والی مشکلات، جہاں جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا، کتنی مدت اس کی گزری، اس کا ہم سفر کون تھا، اس کے پاس رخت سفر کیا تھا، اور وہ کن کن مراحل سے ہو کر امام کے پاس گزرا ہے، وہ سب جب بیان کر دیے تو اس کے بعد اس نے کہا بے شک آپ وہ ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں کا علم رکھتے ہیں. اے میرے مولا میں مان گیا کہ حجت جو رسول خدا کی حیات میں تھی بعین ہی آج ہمارے درمیان موجود ہے. وہ موقع تھا جہاں اس شامی نے کہا کہ اے حجت الہ، اے صادق آل محمد، اے رسول خدا کا خون، گوشت اور پوست، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اپنے دست اطہر کو میرے لیے پیش کیجئے. اور سرزمین مکہ میں اس شامی نے جو آیا تھا بات کرنے کے لیے، ایک حقیقی شیعہ یا حشام ابن حکم کی اس ڈائلاگ کی بدولت ایمان کو قبول کیا. بس یہی وہ وجہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ادعو الی سبیل ربک، خدا کی جانب دعوت دینے والوں میں سے بنیں، اور جب دعوت دیں تو کیسی دعوت ہو. یہ مجلس جو آج سجی ہے خود اپنی جگہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے پیغام کو اپنے سرکل میں یا اپنی ذات میں صرف محدود نہیں رکھتے. یہ ہماری تبلیغ ہے، یہ دوسروں کو دعوت ہے جو کربلا میں بھی دی گئی. آپ جانتے ہیں کربلا کی سرزمین میں گرچہ وہ لشکر جو میرے مولا نے سجایا وہ صرف 72 کا تھا، لیکن اس 72 کے اندر بھی ڈیفرنٹ فیتھ سے، ڈیفرنٹ بلیف سے تعلق رکھنے والے امام کے ساتھ شامل ہوئے. جناب
جون جو حبشی بلال ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے، جناب سوار ابن ابی عمیر حمدانی جو ایرانی تھے وہ امام کے لشکر میں شامل تھے، جناب وہب کلبی عیسائی تھے، اسلام اسی دن لے کر آئے اور امام کے لشکر میں شامل ہوئے، اور اسی طرح جناب زہیر بن قین جن کا نام آپ نے بارہا سن رکھا ہے، جناب زہیر بن قین عثمانی العقیدہ تھے، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں سنی تھے، وہ امام علی کی ولایت پر، ان کی امامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اسی لیے بار بار امام سے فاصلہ لے رہے تھے، اور جناب ابو الحتوف جن کا نام اگر آج آپ جائیں تو پہلی حرم میں آپ جب 72 شہداء کے نام پڑھتے ہیں تو پہلی اور دوسری لائن میں ابو الحتوف حارث ابن انس ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ خارجی تھے، ہماری زبان میں کہوں وہابی تھے، جو ایک رات میں امام سے کلام کر کے امام کے ہمراہ شامل ہوئے۔ 72 کے اندر 6 ڈیفرنٹ بلیف سے تعلق رکھنے والے لشکریان سپاہ امام نے جمع کر رکھی تھی، جو اپنی جگہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت کے اندر حکمت ہے، موعظت ہے، اور جادلہم باللتی ہی احسن پولائٹنس ہے، اور کیوں نہ ہو، جب اسلام کے اندر یہ پولائٹنس اور یہ مہربانی ہو تبھی تو اسلام ایسا دین بنتا ہے کہ خدا کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اسلام ہے، اور یہ اسلام اتنی خوبصورت چیز بن جاتا ہے کہ جو اگر اہل بیت کے گھرانے پر سامنے ان پر ظاہر ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کو بھی اس دین پر فدا کر دیتے ہیں۔ آپ اگر اسلام کی قدر جاننا چاہتے ہیں، اس اسلام کی حیثیت اور اس کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں، تو اس کی اہمیت یوں سمجھ لیجئے، اسلام اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ زینب نے حسین فدا کر دیا، زینب نے حسین فدا کر دیا، قربان کر دیا اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اب آپ اس دین کی جانب دعوت دینے والے بنیں، اور کیوں نہ بنیں۔ آج کا دن جو منسوب ہے ام المصائب زینب کبریٰ سے، یقیناً ہم جب فرش عزا پر آتے ہیں تو اس فرش عزا پر آنے کے بہت سارے ہمارے مقاصد ہوتے ہیں۔ آج کے دن ہمارا مقصد عزاداری یقیناً ہے، اس غم کو بپا کرنا یقیناً ہے، لیکن یقین جانیے آج کے دن کا مقصد جہاں پر اس عزا کو بپا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب زینب کبریٰ کی حسرت کو بھی پورا کرنا ہے، اور یہ حسرت یہ تھی کہ ہر جگہ جب بھی شہداء کی لاشیں آئے، جب بھی شہداء کی نشانیاں آئیں، تو اہل حرم بیویوں نے ہر ایک شہید کے اوپر گریہ کیا، ہر ایک شہید کا نوحہ پڑھا، اور اگر نوحہ نہیں پڑھا گیا، اگر گریہ نہیں کیا گیا تو تنہا اون اور محمد کا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ کربلا کے وہ ننھے شہید تھے، ننھے سپاہی تھے جو اپنے باپ کے بغیر، سرپرست کے بغیر اس میدان میں اپنی ماں کی سرپرستی میں کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری خصوصیت اون و محمد کی یہ ہے کہ یہ کربلا کے وہ مجاہد تھے جو اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے پاس زرہ نہیں تھی، کیونکہ زرہ مجاہدوں کے لیے، بڑے قد کاٹھ والے آدمیوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ ابھی کم سن تھے۔ اور تیسری خصوصیت جو اون و محمد کی تھی وہ یہ تھی، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ جذبہ حب حسین جو قلب زینب میں ہے وہ آپ کے دل میں بھی دے۔ تیسری خصوصیت اون و محمد کی یہ تھی کہ ان کی ماں نے مجاہد بنا کر انہیں میدان میں نہیں بھیجا تھا، حسین کا صدقہ بنا کر بھیجا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی نے ان پر گریہ نہیں کیا کہ یہ تو میں نے وار دیے، یہ تو میں نے فدا کر دیے۔ شب عاشور ہر خیمے میں ہر ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے حسرت بھری نظر دیکھ رہی ہے، لیکن زینب وہ تنہا ماں ہے جو اپنے بچوں سے کہتی ہے
تیمم کر لو، یہ شہادت کا تیمم ہوگا۔ آج کے بعد سے تمہاری ماں نے اپنا ہر حق تمہارے اوپر سے معاف رکھا، آج کے بعد سے تمہیں حسین پر وار دیا۔ ایک بات یاد رکھو اے میرے اون، اے میرے محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو۔ کل جب میدان میں اترو تو کبھی کسی کو پشت نہ کرنا، کٹ جانا، مر جانا، لیکن اپنے ماموں، اپنے وقت کے امام کی پاسداری کرنا۔ یہ نصیحتیں زینب کبریٰ جیسی ماں کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح عاشور آئی، تمام آوان و انصار نے اپنی اپنی جانیں لٹا دی۔ جب قبیلہ بنی ہاشم کی باری آئی، جناب زینب کبریٰ اون اور محمد کے ہاتھ تھامے میرے مولا کے پاس گئیں، فرمایا اے بھائی، میرے پاس کاش کچھ ہوتا جو تجھ پر فدا کر دیتی، لیکن اس غریب بہن کے پاس اس دشت و بیابان میں تجھ پر قربان کرنے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہیں میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے زینب، اگر اون و محمد کام آ گئے، شہید ہو گئے تو تیری نسل ختم ہو جائے گی، اس کے سوا تیری کوئی اولاد باقی نہ رہے گی۔ فرمایا زینب کا نام حسین کے نام سے مل جائے گا، زینب پر حسین کی اولاد قربان ہو جائے گی، مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس امام نے اذن جہاد دیا۔ تاریخ گواہ ہے، حمید بن مسلم جو مقاتل کا راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا دو ننھے بچے دلدل پر سوار ہو کر آئے ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم نے شیر زینب کبریٰ پی رکھا ہے۔ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو شیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب حملہ کرتے ہیں تو عقاب کی طرح حملے کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ بچے تھے لیکن ان کا کلام ہاشمی تھا، ان کی شجاعت ہاشمی تھی۔ یک دفعہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے تو عمر ابن سعد نے آواز لگائی اور کہا اے بے حیاؤں، ان بچوں کو مسل ڈالو۔ اتنا سننا تھا، چاروں طرف سے پہلوان آنا محمد پر حملہ آور ہونے لگے۔ راوی کہتا ہے پہلی دفعہ دیکھا کہ بچے زخم کھاتے تھے تو وہ اماں اماں کہہ کر یاد کرتے تھے۔ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ الغرض وہ مقام آیا جہاں پر عمر ابن سعد نے کہا گرچہ یہ زخمی ہیں لیکن علی جیسا مقابلہ کرتے ہیں، یہ کبھی بھی تم ان پر غالب نہ آ سکو گے، ان بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ چاروں طرف سے حملے ہوئے، اون اور محمد کو جدا کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں محمد چھوٹے تھے، اون بڑے تھے، دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ہائے چاروں جانب سے پہلوان اور ننھے بچے تنہا جن کا کوئی یاور و ساتھی نہیں۔ ایک دفعہ وہ مقام آیا جہاں محمد زین سے زمین پر گرے، آخری سلام اپنے ماموں کو دیا، علیکہ منی سلام یا اماں، اے ماموں ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ پہلی دفعہ کربلا میں ایسا ہوا کہ جب مقتل سے کسی نے پکارا تو حسین نے دائیں بائیں دیکھا۔ ایک دفعہ حسین نے کہا عباس، زینب کا اجڑا ہوا گلشن اٹھانے میرے ہمراہ چلو۔ عباس علمدار چلے، سید الشہداء چلے، ایک نے آن کا لاشا، ایک نے محمد کا لاشا اٹھایا۔ طریقہ بیویوں کا یہ تھا کہ جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تو نعرہ تکبیر بلند کرتی تھی تاکہ مجاہدوں کا حوصلہ بلند رہے۔ بیویاں بڑھ بڑھ کر استقبال کرتی تھی، لیکن جب آنا محمد کے لاشے آئے ان بیویوں کا کوئی سرپرست نہ تھا جو نعرہ تکبیر لگاتا۔ خیموں میں
خاموشی میرے مولا سید الشہداء نے کہا کہاں ہے ان کی ماں جو ان کا استقبال کرے؟ اماں فضہ نے کہا اے میرے مولا زینب کا سر سجدے میں، اللہ سے دعا تقبل منا قلیلات القربان، اے پروردگار میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کرنا۔ زینب کا سر سجدے میں رہا۔ گنج شہیدہ میں آن و محمد کے لاشیں پہنچ گئے اور زینب نے آن و محمد پر گریہ نہ کیا۔ کربلا سے نکلی کوفہ، زینب نے گریہ نہ کیا۔ کوفہ سے شام گئی، آن و محمد کے سر ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اس حسینی جانثار نے گریہ نہ کیا۔ اور جب رہائی کے وقت تمام سر واپس آئے، بی بی نے پہلی مجلس پڑھی، ہر ایک کا مرثیہ پڑھا۔ اگر مصائب نہیں پڑھے تو اپنے لال و محمد کے نہیں پڑھے۔ پلٹ کر زینب کربلا آئی، زینب نے ہر ایک کی قبر پر سلام دیا۔ اگر گریہ نہ کیا تو محمد پر نہ کیا، اہل عذاب سمجھ گئے ہوں گے آج ہم نے زینب کی حسرت کو پورا کرنا ہے۔ کس وقت پورا کرنا ہے؟ جب زینب پلٹ کر وطن پہنچی، اپنے گھر میں داخل ہوئی، آنا محمد کے بستر بچھے دیکھے، ان کے ساتھیوں کو گلی میں کھیلتا ہوا دیکھا، آنا محمد کے کھلونے دیکھے۔ ہائے میں ماں ہوں، میرا دل کہتا ہے زینب تڑپ گئی ہوگی۔ بیوی نے کربلا کی جانب رخ کر کے کہا ہوگا اے میرے آل، اے میرے محمد، اے میرے دلیر ماں تجھ پر قربان۔